حالم نمرہ احمد کے چند معروف اور مشہور تحریروں میں سے لکھی گئی ایک خوبصورت تحریر۔ حالم پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں حالم کے باب 1 کے حصہ 2 کی طرف۔ مامور شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہیں نا وہ؟ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نہ روٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعجب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پر تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چونکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا دخل ہوا تھا۔ ویٹرز، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکیں، اس نے ان سب کو دیکھا، اوپر چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دان سے نچلا لب دبائے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریہڑی؟ بس تالیہ، بس! ایبک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی، تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں۔ سوپ کی ریہڑی؟ اف تالیہ، اف! ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو! وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچہ ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو! بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی۔ ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگ و کامل کے گھر سے ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے۔ میری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سا سست سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے؟ پوچھ رہا تھا تم تنگ و کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہو! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکیں۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور باہر کو لکی کیپ سر سے اتار دی تھی۔ سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی ہوئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔
परेशान लगता था। दफ्तन नज़र उठाई तो देखा सामने से एक वेट्रेस चलती आ रही है। हालिम की दी गई तस्वीर में उसकी शक्ल वाज़ेह ना थी, मगर वो पहचान गया, अलबत्ता अपनी जगह से नहीं उठा, चेहरे को भी संजीदा बना लिया। वो सामने आई तो उसने करख्तगी से कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके सामने बैठी, कोहनियाँ मेज़ पे रखी, हथेलियों पे चेहरा गिराया और दिलचस्पी से उसको देखा। बोलिए, मौलिया कदरे रौब से खनकारा, फिर उसकी आवाज़ में देखते हुए संजीदगी से गोया हो। तुम तंगो कामिल की मुलाजमा हो ना? यानी कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो हल्का सा हंसती। आप तंगो अहमद कामिल, तंगो कामिल के बेटे का नाम, किस सालगिरह की तकरीब में थे शायद, और मेरा सूप पिया था ना आपने, और अब आप यकीनन चाहते होंगे मैं आपके लिए काम करूं, मगर तुम मलेशिया में इल्लीगल हो ना? वह सख्ती से बोला तो वो ठहर गई। मुस्कुराहट मध्यम हुई, सब्ज आंखों में हैरत उभरी। आपको कैसे? देखो, मैं लंबी बात नहीं करने आया, लेकिन अगर अभी मैं जाकर पुलिस को इत्तला कर दूं कि तुम यहाँ इल्लीगल हो, तो ये सूप पार्लर का मालिक तो छोड़ो, तंगो कामिल भी मुश्किल में फंस जाएगा। तालिया के होंठ खुल गए। यकतक उसे देखे गई, फिर आंखों में अफसोस उभरा। आप ऐसा क्यों करेंगे? मेरे साथ ट्रैवल एजेंसी ने धोखा किया था, और फिर मैंने अप्लाई कर रखा है कानूनी। तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हें अभी के अभी जेल में डलवा सकता हूँ। वो आगे को झुका और उसको घूरते हुए गर्राया। वो हल्का सा चौंकी। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मौलिया ने गहरी सांस ली और फाइल खोली। पहले सफ़े पे तालिया की प्रोफाइल रिपोर्ट रखी थी। तालिया ने सर झुका के देखा तो आंखें फैल गईं। बेयकीनी से पलकें उठाई। मेरे बारे में आपको ना कुछ? अब के वो ज़रा संभल कर बैठी, चौकन्नी सी, कदरे पीछे भी हुई। कौन है आप? मौलिया ने अगला सफ़ा उल्ट पलटा और एक तस्वीर निकाल के उसके सामने रखी। ये तुम्हारे घर वालों की तस्वीर है ना? कश्मीर में रहते हैं वो। जानती हो मैं उनके बारे में कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। इसकी तरफ झुके वो उसकी आंखों में देखता चबा चबा के कह रहा था। तालिया की रंगत जद पड़ने लगी। वो मज़ीद पीछे हुई, फिर गर्दन घुमा के देखा। इर्द गिर्द लोग खाने पीने और बातों में मसरूफ़ थे। कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। खौफज़दा लड़की ने फिर से मौलिया को देखा। क्या चाहते हो? तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है। भाई की शादी के लिए था ना? वो कैसे उतारोगी? कभी सोचा? आपको मुझसे क्या चाहिए? वो शदीद आरामदा नज़र आ रही थी। देखो तालिया, मौलिया ने आवाज़ धीमी की, लहजा नरम किया। लम्हे भर के लिए भी वो लड़की के चेहरे पर से नज़रें नहीं हटा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार सकता हूँ, मज़ीद रकम भी दे सकता हूँ, और तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं होगा। बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुँच सकता है, और तुम इल्लीगल होने और जेल चले जाने के बायस उनकी मदद भी नहीं कर पाओगी। अब बताओ, मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? वो उलझी। रंगत कदरे बहाल हुई। तुम्हारे मालिक तंगो कामिल ने मेरा लैपटॉप चुराया है और मुझे वो वापस चाहिए। ये इसकी तस्वीर है। उसने खुली फाइल से एक और कागज़ निकाल कर सामने रखा तो नीचे रखे एक कागज़ को ना बाहर को सिरकाया। तालिया ने गर्दन टेढ़ी करके पढ़ा निचले कागज़ को, जिस पे एक ही फ़िक्रा किसी ने बार बार पेन से लिखा हुआ था। हालिम के एल का बेहतरीन इसका इन्वेस्टिगेटर है और मैं आइंदा। मौलिया ने एकदम हड़बड़ा के कागज़ अंदर डाला। तालिया ने चौंक के उसे देखा। आपने किसी हालिम नामी इस काम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है मेरी छानबीन के लिए? आवाज़ में हल्का सा गुस्सा दर आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने दूसरा कागज़ सामने करके फ़ाइल बंद कर दी। सवाल नज़रअंदाज कर दिया गया। ये इस लैपटॉप की तस्वीर है और ये तंगो कामिल के घर में मौजूद है। मेरा लैपटॉप चुराया है उन्होंने। तुम मुझे ये वापस ला कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं मैं चोरी करूं? वो उलझन से उसको देख रही थी। हाँ, जो उन्होंने चोरी किया मुझसे उसको वापस चोरी करो। मैं तुम्हें एक खतीर रकम दूंगा और नेशनैलिटी लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने मालिक के घर चोरी करूं? अपने मालिक के घर? उसने उंगली सीने पे रख के अफसोस से पूछा। मौलिया ने बेसब्री से झट सर हिलाया। हाँ। तालिया ने तासुब भरी नज़र सांस खींची और सर झटका। फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें जो भी बताना है, क्योंकि तालिया ऐसी नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी। वो सादगी से कहकर खड़ी हो गई। मौलिया भी साथ ही खड़ा हुआ
سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا۔ اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے اللیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہے، کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائی جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حالم کی کھردری خنک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ۔ میں ذرا مصروف ہوں تو؟ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس سے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ یوں لگتا ہے۔ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہا گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر؟ سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریسٹورنٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈز لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بندہ دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر، میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر، مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر، میرے ریسٹورنٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں، وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے، سیکرٹری کا منہ بھی کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس لیے کام کرتا ہے، نام کیا تھا؟ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بوچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی، پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً
मालिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों चुराएंगे, बल्कि हो सकता है वो तुम्हारे हाथों मेरा कंप्यूटर चोरी करवाना चाहता हो। तंगो कामिल तालिया को देखकर पूरे वसूख से बोले। तो उसने तसल्ली भरी सांस खारिज की। नहीं सर, उसने मुझे लैपटॉप की तस्वीर भी दिखाई थी, वो आपके जैसा नहीं था, सफ़ेद सा था। उसने बोला यही है वो। तालिया ने एक तायराना निगाह अतराफ पे डाली। तुमने बहुत अच्छा किया तालिया, जो मुझे आगाह कर दिया, वो तौसीफ़ी अंदाज में उसे देख के बोले थे। वो मुस्कुरा दी। सेक्रेटरी तेज़ी से बुक शेल्फ की तरफ गया और बारी बारी दराज खोलने लगा। किताबें इधर उधर पलटाई। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर लैपटॉप प्लांट किया हो, हमें उसे फ़ौरन ढूंढना होगा। तंगो कामिल सोचते हुए बोले थे। सेक्रेटरी ने सर हिला दिया। वो तेज़ तेज़ चीज़ें उल्टा पलटा रहा था। दफतन उन्हें तालिया का ख्याल आया। तुम पैसे ले सकती थीं, मगर तुमने मुझे क्यों बताया? उसने पलकियां उठाईं। सर, अगर इंसान में वफादारी, सच्चाई और ईमान ही ना हो तो वो कैसा इंसान हुआ? बाकी सारी खूबियाँ और डिग्रियाँ सबके पास होती हैं, मगर सच्चाई सीखी नहीं जाती, ये तो इंसान की गुट्टी में होती है। दराज खोलते बंद करते सेक्रेटरी ने पलट के दरीजा नज़र से उसे देखा और ऊंचा सा बोला, सर, ये इसका फ़र्ज़ था कि आपको रिपोर्ट करती। अगर मोहतरमा चोरी करती तो बज़ाहिर है हमें पता चल जाता, और उस आदमी की भी गारंटी नहीं थी कि पैसे देगा या नहीं। आवाज़ में जलन थी। तालिया का चेहरा बुझ गया। अलबत्ता तंगो कामिल ने एक नापसंदीदा नज़र सेक्रेटरी पे डाली। अगर झूठ बोलना डिस्क्रेडिट है तो सच बोलने का क्रेडिट देने की भी आदत डालना चाहिए। मंक, सर, वो एकदम बोली तो वो जो उससे झिड़क रहे थे तालिया की तरफ मुतवज्जो हुए। क्या? नरमी से पूछा। मुझे याद आया, उसके पास एक कागज़ पे किसी स्कैम इन्वेस्टिगेटर का नाम लिखा था। तालिया ने आंखें बंद करके याद किया। हालिम, यही नाम था उसका। उसने आपके जोश से तंगो कामिल को देखा। हालिम? उन्होंने सोचते हुए हनकारा भरा। सेक्रेटरी मंक हाथ झाड़ते हुए वापस आया। नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो उसने हालिम को क्यों कहा, उस आदमी को, कि इसका लैपटॉप यही है? उसने बताया होगा यकीनन। वो मुतफक्कर नज़र आ रहे थे। मैंने हालिम का नाम पहली दफ़ा सुना है, लेकिन मैं इसकी तहकीक ज़रूर करूँगा, मिंग पोरे पुरअज़्म से कह रहा था। एकदम तंगो कामिल नीचे को झुके और कुछ खोलने लगे। आवाज़ से यूँ लगता था कि जैसे स्टडी टेबल के निचले खाने में रखा कोई सेफ खोल रहे हों। फिर उन्होंने सेफ से चीज़ें निकाल कर ऊपर रखनी शुरू की। गन, कागजात, ज्वेलरी के बंद डब्बे। सेक्रेटरी ने तालिया को फ़ौरन रोब से कहा, तुम अभी जाओ। वो सर झुकाए मुड़ने लगी तो तंगो कामिल ने चंद मज़ीद चीज़ें मेज़ पर रखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम रुको तालिया, वो अपना सेफ खाली कर रहे थे। वो दोनों सेफ तो नहीं देख सकते थे, लेकिन इन चीज़ों को देख सकते थे जो वो मेज़ पे ढेर कर रहे थे। जेवरात के डब्बे, फाइल्स, चंद चेक बुक्स और एक शीशे का डब्बा जो घड़ी के बॉक्स के जैसा था और इसमें एक सुनहरी सिक्का चमक रहा था। फिर उन्होंने वो चीज़ें वापस डालनी शुरू की। सेफ बंद करने की आवाज़ आई। वो सीधे होने लगे। फिर जैसे कोई ख्याल आया और स्टडी टेबल का ऊपरी दराज खोला। अंदर सामने एक सफ़ेद लैपटॉप रखा था। तालिया का मुंह खुल गया। ये यहाँ? वाकई ये हमने नहीं चोरी किया, यकीन रखो। उन्होंने गहरी सांस लेकर उसे तसल्ली करवाई और लैपटॉप सेक्रेटरी की तरफ बढ़ाया। ये किसी ने हमें फंसाने के लिए यहाँ रखा है। देखो, ऊपर इनकी कंपनी का लोगो भी बना है। मैं जानता हूँ ये किसका है। तंगो कामिल और सेक्रेटरी ने मायने ख़ेज़ नज़रों का तबादला किया। सर, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, मैं मिसेस कामिल से कहती हूँ। वो जज्बाती सी होकर दरवाजे की तरफ लपकी। रुको रुको, क्या कर रही हो तालिया? ओहो! वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो वो उलझन से वापस मुड़ी। पुलिस को ना बुलाएं? नहीं, पहले हमें देखना होगा कि इसमें है क्या। लेकिन सर, जब ये हमारी चीज़ ही नहीं है तो हम क्यों देखें इसे? भाई, असल मालिक का मालूम करने के लिए देखना तो होगा ना। उन्होंने जल्दी से उसे तसल्ली करवाई। फिर सेक्रेटरी को इशारा किया कि वो लैपटॉप लेकर दूसरी कुर्सी खींचे बैठ गया। तालिया गुम कैफियत में खड़ी रही। तुम नीचे जाओ और मेरे लिए अच्छा सा सूप बना कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तालिया ने बुझे चेहरे के साथ सर हिला दिया और बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद वो सूप की ट्रे लिए स्टडी में दाखिल हुई तो वो दोनों तैयार से बैठे थे।
لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تو سمجھتے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوشامدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اسبات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے اور فائلز کاپی کر لیں، ہم نے یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی مدھم آوازیں سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر، انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پن معمول کا برش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ بھی مہمان بیٹھے کافی کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مومولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کرو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلائے۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولیہ نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار سے ان پہ نظر رکھے سیکرٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا، بے فکر رہیں۔ تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیہ نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیہ نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو، یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولیہ کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیہ اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کی اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیزیں مل گئی تھیں اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرا اور اسی خاموشی سے واپس سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو کے ایل کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔
وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت، نفیس، تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پر اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے آگے چلتی آئی، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم جوتے والی سیاہ رنگ کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھے تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کے یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ ابرو اٹھائی۔ تالیہ نے نظریں جھکا دی اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے، اپنا ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ چند لمحے وہ نہیں ہلی، پھر ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں، وہ چہکی اور دونوں یک دم ہنس پڑیں۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربہ عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازو میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم، بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنسی۔ پرفیکٹ، 3 دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بے وقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پر۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پہ غصہ آیا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کے 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم کے ایل کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف! اس نے جھنجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت کاٹتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پاؤڈر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفاش سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پہ لکھ کے حالم کے ایل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے، وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا، فربہی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت کاٹتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں ہمیشہ، مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ ہم ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنسی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں نہ ہی کوئی مرد، میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام
کاغذ رکھ دیں؟ ہرگز نہیں، اس لحاظ سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربہ عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا۔ ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جھلا کے بے فکری سے کہا۔ میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا۔ جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں طرف سے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسرے سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی بے فکر اور خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ اس موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا۔ اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی، آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے۔ حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا۔ اپنا اصل نام اچھا لگتا تھا اور اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کیں اور اپنی دوست کو موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچیں۔ تم ناخوش ہو؟ اس حال میں کیا؟ تالیہ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنسی اور شانے اچکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت 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 امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے۔ اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ اوہ تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کے لاشوں کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد فنا کیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئے چہرے پہ غصہ در آیا۔ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اف! وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی۔ موٹی عورت چہرے پہ سادگی سجائے ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پہ بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔